السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما باری کی ایک صورت ہے سورۃ البلد۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اس کی آیات کے روشنی میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں۔ اگرچہ آپ نے مجھے امید واثقی نہیں یقین بھی ہے کہ آپ نے بہت مرتبہ یہ صورت سنی ہوگی، اس کی تفسیر، اس کی توضیح بھی سنی ہوگی، لیکن قرآن مجید کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے نہ مضامین پرانے ہوتے ہیں، نہ اس کی موسیقی پرانی ہوتی ہے، نہ اس کی معنویت پرانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ میں پہلے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی میں گواہ بناتا ہوں بهذا البلد، اس معمور ہستی کو، اس ارض معمور کو۔ وانت حل بهذا البلد، کیونکہ تم اس سرزمین پہ اتارے گئے ہو ایک خاص منصوبے اور پلان کے تحت۔ ووالد وما ولد، اور میں گواہ بناتا ہوں، شاہد بناتا ہوں اس زمین کو آباد کرنے والے نظام کو۔ وہ نظام والد وما ولد کا ہے، والدین اور اولاد کے سلسلے کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو درد جگر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو غم حیات کے لیے، سوز جگر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، تو پھر جب یہ صورتحال ہے، جب یہ حقیقت ہے، تو کیا واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہ چلے گا، وہ کسی کے قابو میں نہ آ سکے گا، وہ کسی سے مغلوب نہ ہو سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا مال خرچ کیا، لبدا پے بپے خرچ کیا، مسلسل خرچ کرتا رہا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کہیں وہ اس خوش فہمی کا شکار تو نہیں کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے اندر اپنے دو ریکارڈر، اپنے دو کیمرے فٹ نہیں کیے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے اندر اپنے دو کیمرے فٹ نہیں کر دیے ہیں، جس کو وہ اپنی دونوں آنکھیں سمجھتا ہے مگر وہ ہیں خدا کے کیمرے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ آڈیو ریکارڈنگ کے لیے بھی نہیں دے دی، ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ دونوں کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو دو عظیم راستے کی رہنمائی کی اس کی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ ہمالیہ کو سر کرنے کی کوشش کرتا؟
ایڈونچر کے شائقین آتے اور گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے جان جوخم میں ڈالتے. وما ادراک ما العقبہ، لیکن تمہیں بتائے بھی کون کہ وہ گھاٹی جس کو دراصل عبور کرنا ہے وہ حقیقت میں ہے کون سی گھاٹی؟ وہ ہمالیہ پربت کی فزیکل گھاٹی ہے مادی، یا کوئی معنوی اور اخلاقی گھاٹی ہے؟ تو سنو میں بتاتا ہوں. فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے کہ تم پھنسی ہوئی گردنیں آزاد کرو. پھنسی ہوئی جس طرح سے بھی ہوں، وہ تشریح میں بات آئے گی. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور ان دنوں میں جب کہ لوگوں کو خود اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، ایسے موقع پہ ایثار کرتے ہوئے دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، یہ ہے گھاٹی. کن لوگوں کی؟ خاص طور سے یتیمن ذا مقربہ، ان محروم انسانوں کی جو تمہارے آس پاس ہیں، تمہارے رشتوں میں ہیں، تمہارے دوستوں میں ہیں، قربت والے ہیں تمہارے. اور مسکین ذا متربہ، یا وہ بیچارہ مسکین جو بے گھر ہے، خاک آلود ہے، خاک نشین ہے. ذا متربہ. ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ بھی ہو کہ وہ شخص ان عظیم لوگوں میں سے ہو جو اہل ایمان ہیں. وتواصوا بالصبر، اور جنریشن ٹو جنریشن ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور تعلیم دیتے جاتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ، اور مرحمت کی تعلیم دیتے جاتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی تو ہیں یمن اور سعادت والے، ایسے ہی لوگ تو ہیں برکتوں والے. والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری ان آیات کا، ان احکام اور تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، ان سے زیادہ بے نصیب، ان سے زیادہ نحوست والا، ان سے زیادہ اس ارض کو غیر آباد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پہ تو وہ آگ ہوگی جو انہیں چاروں طرف سے بند کر دے گی، نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، میں نے یہ ترجمہ کیا، کئی مواقع پہ آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ شاید میں ذاتی طور پہ کچھ سوچ کر ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ذاتی طور پہ بہت کچھ سوچا ہے. سب سے پہلے لا اقسم بہذا البلد پہ ہم لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گواہ، لا کا مطلب ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو نظریات اور جو باتیں ان کی چل رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. لا، کہ وہ باتیں نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو. جو بات حقیقت میں ہے وہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم سنا رہے ہیں تم کو، وہ کیا ہے؟ اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں، میں شاہد بناتا ہوں، بہذا البلد، اس ارض معمور کو، اس معمور ہستی کو، اس زمین کو، شہر مکہ کو نہیں. شہر مکہ بہت ہی محدود، بہت ہی چھوٹی جگہ ہے، وہ پورے عالم کے لیے گواہی نہیں دے سکتا وہ شہر. میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں، ابھی بات واضح ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے شہر مکہ مراد نہ لیں، آپ کا دل، لیکن میں نے جو کچھ سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس سرزمین کو میں گواہ بناتا ہوں. کیوں گواہ بنا رہے ہیں اس سرزمین کو؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ تم اس سرزمین پہ اتارے گئے ہو، اس پلینٹ پہ اتارے گئے ہو، کسی اور پلینٹ پہ نہیں. مارکہ خیر و شر، حق اور باطل کا جو مارکہ بپا ہونا تھا، وہ دراصل اس زمین پہ اور تمہارے درمیان ہونا تھا. اور ہسٹری جس طرح گواہی دے سکتی ہے، زمین اس سے زیادہ بہتر انداز میں گواہی دے سکتی ہے، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مشاہد ہے. کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں کیسے کیسے بھانت بھانت کے الگ الگ نوع کے لوگ ہیں، کیسے کیسے اہل خیر بھی ہیں، کیسے کیسے اہل شر بھی ہیں، اور ان کے درمیان خیر و شر کا مارکہ برپا ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھ پاتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے تھے. آج سے 50 سال پہلے والے، 40 سال پہلے والے، 100 سال پہلے والے، ہم سے پہلے کون لوگ تھے، کیا تھا ان کا انجام، کیا کیا انہوں نے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. انہیں کسی چیز نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا. سیروا فی الارض، حکم ہے خدا کا، مت گھروں میں رہو،
آنکھیں کھول کر دیکھو، سماج کو دیکھو، زمین کو دیکھو، خدا کی کائنات کو دیکھو اور قرآن کو پڑھو، اور قرآن کو پڑھو، خدا کی کائنات کو دیکھو اور زمین کو دیکھو۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ یہ زمین اصل مشاہدے کی جگہ ہے، حق اور باطل کے مارکے کی، اس لیے اس زمین سے زیادہ بہتر گواہی کوئی نہیں دے سکتا۔ اقسم بہذا البلد، میں اس سرزمین کو گواہ بناتا ہوں، خالق ارض کہہ رہا، کیونکہ تم یہاں اتارے گئے ہو۔ حل یحل اصلہ النزول، حلن کی اصل نزول ہے، کہیں اترنا، پڑاؤ ڈالنا، قیام کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آدم یعنی ہم اس جنت سے اس جنت ارضی پہ اتارے گئے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اور گھر واپسی ہونی ہے۔ وانت حل بہذا البلد، اور اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے، کیونکہ مارکہ خیر و شر انسانوں کے درمیان برپا ہونا ہے نا، تو اس مارکہ خیر و شر کو برپا کرنے کے لیے جو خدا کا پلان ہے، اس کا مقصود ہے، منصوبہ ہے، اس کے لیے ہم نے والد وما ولد کا سلسلہ بنایا، آباد کرنے کے لیے، اس زمین کو آباد کرنے کے لیے۔ لوگ پریشان ہیں، ابلیس پریشان ہیں، شیاطین پریشان ہیں، شیاطین انس بھی پریشان ہیں، کتنوں کو ماریں۔ صرف 100 سال کا بایو ڈاٹا لیجیے آپ، فرسٹ ورلڈ وار ہوا، کروڑوں لوگ مار دیے گئے۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، جگہ جگہ جنگ بھڑکی، آگ بھڑکی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی وہی ہوا، یہاں پہ ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، لاکھوں لوگ ادھر سے مرے ادھر سے مرے۔ عراق ایران کی جنگ ہوئی، 8 سال، لاکھوں لوگ مار دیے گئے۔ عراق پر امریکہ نے وحشیانہ بمباری کی، لاکھوں لوگ مار دیے گئے۔ افغانستان پہ وحشیانہ بمباری رشیا نے بھی کی اور امریکہ نے بھی کی، لاکھوں لوگ مار دیے گئے۔ فلسطین میں 60 سال 70 سال سے خونی جنگ چل رہی ہے، کشمیر میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے ہیں، منی پور جل رہا ہے، فلسطین کٹ رہا ہے، عراق مٹ رہا ہے، افغانستان لوٹ رہا ہے، سب ہو رہا۔ شیطان پریشان ہے، اس انسان کو ختم کیسے کرے، لیکن ختم نہیں کر سکتا نا۔ اس کو آباد کرنے کے لیے والد وما ولد کا سلسلہ جو قائم کیا گیا ہے، اس وقت تک یہ قائم رہے گا جب تک خداوند قدوس چاہتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وحشیانہ بمباری کریں گے، نوچیں گے، گوشت کھائیں گے، خون پیئیں گے، اور عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ کون سنتا ہے فغان درویش؟ جب ہمارے پاس نہیں رہے گا کچھ تو ہمارا خون پیئیں گے۔ لیکن نظریہ حیات جو اسلام کی شکل میں، قرآن کی شکل میں موجود ہے، یہ زندہ رہے گا، اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، اور جب تک یہ زندہ ہے اس کے ماننے والے بھی زندہ رہیں گے۔ تو خدا کہتا ہے میں گواہ بناتا ہوں اس کو، دیکھو اس گواہی کو، یہ تمہارے گھروں میں بھی ہے، تمہارے آس پاس بھی ہے، پڑوس میں ہے، تمہارے ملک میں ہے، باہر ملک میں، ہر جگہ تم مشاہدہ کر سکتے ہو اس سرزمین کا، اس سرزمین پہ لڑی جانے والی جنگ کا اور مارکہ خیر و شر کا تم مشاہدہ کر سکتے ہو۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تم دیکھ سکتے ہو نا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اہل بصیرت، اپنے اندر وہ عبرت تو پیدا کرو، لیکن عبرت کیسے پیدا ہوگی؟ فاعتبروا میں ایک لفظ اعتبار کا بھی تو ہے، ہم نے اپنے آپ کو قابل اعتبار نہیں بنایا ہے۔ انسان قابل اعتبار اپنے شعور سے بنتا ہے، اپنے علم سے بنتا ہے، اپنی اخلاقیات سے بنتا ہے۔ جو لوگ ناقابل اعتبار ہوں گے وہ عبرت پذیری نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیے، میں ایک بات اب ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو والد وما ولد میں والدین اور اولاد دونوں کا معنی لے رہا ہوں، یہ بالکل واضح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ والد کہے نا تو اس میں سب سے پہلے تو ماں آ جاتی ہے۔ لوگ عام طور پہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ عربی زبان کے ایسے الفاظ جو خاص طور سے عورتوں کے لیے ہوں، ان کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حائض، حائضہ عورت، حامل، حاملہ عورت، والد، جنم دینے والی۔ باپ تو جنم نہیں دیتا، باپ کا تو نطفہ ہوتا ہے۔ والد میں سب سے پہلے والدہ شامل ہے، ماں شامل ہے۔ وما ولد میں اولاد میں بیٹی اور بیٹا دونوں شامل ہیں۔ تو والد وما ولد میں والدین اور اولاد دونوں ہو گئے، اور یہ دونوں سلسلے اپنی مجموعی حیثیت سے گواہی دیتے ہیں۔
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بعد والدین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ میں نے غور کیا، مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیوں ایسا؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دو باتیں بہت اہم ہیں جو والدین کو بہت اعلیٰ مقام پہ کھڑا کر دیتی ہیں اور جن کا ذکر خدا کے بعد آنا ہی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر والد اور ہر والدہ خدا کی توحید کی سب سے عظیم الشان مثالیں اور ثبوت ہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کا صرف اور صرف ایک ہی باپ ہوگا اور ایک ہی ماں ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک عورت کے ساتھ اگر 10 لوگ مباشرت کریں، سیکس کریں، تب بھی اولاد جو جنم لے گی وہ کسی ایک ہی کی ہوگی۔ والد اور والدہ دونوں توحید کی اعلیٰ مثال ہیں، اعلیٰ ثبوت ہیں۔ ابن صفی کے ایک ناول میں نے پڑھا تھا، وہ اپنے سامنے کے ان کا فریدی جو ان کا کردار ہے ہیرو، وہ اپنے سامنے کے ولن کو کہتا ہے کہ تمہیں خدا پر یقین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم کو ہر کس و ناکس پہ اپنے باپ ہونے کا شبہ ہوتا ہوگا۔ ایک باپ ایک ہی ماں، پوری کائنات میں آپ ڈھونڈ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہی نہیں نظام کہ کسی بھی انسان کے 2 باپ ہوں یا 2 ماں ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی توحید کی عظیم الشان مثال ہے یہ، اللہ تعالیٰ اپنے بعض ذکر کرتا ہے ان کا۔ اور دوسری چیز کہ والدین خدا کا کام کرتے ہیں۔ بھئی پیدا خدا نے کیا نا، خالق وہ ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا، پیدا اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے تحت کیا ہے، اپنے نظام کے تحت کیا ہے۔ اس بچے کو دودھ کس کو پلانا چاہیے؟ خدا کو۔ اس بچے کی دیکھ ریکھ کس کو کرنی چاہیے؟ خدا کو۔ اس بچے کا پیشاب پخانہ سب صاف کس کو کرنا چاہیے؟ خدا کو۔ ہر چیز خدا کو کرنی چاہیے، پیدا اس نے کیا ہے، منصوبہ اس کا ہے، پلاننگ اس کی ہے، لیکن اس کا سارا کام کون کر رہا ہے؟ اس کی نیابت میں انجام دینے والے کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں، اور ہم بھی ہیں جو ماں باپ بن گئے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں خدا یاد نہیں کرے گا اپنے بعد اپنے کام کرنے والوں کو؟ کیوں نہیں یاد کرے گا؟ جو لوگ اپنے ماں باپ سے غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں نا، انہیں اس چیز کا انجام سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ خدا کے ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ، خدا کے ورکرز کے ساتھ اپنا کام غلط کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ والد اور اب میں اور والدہ اور ام میں بہت فرق ہے۔ ایک عورت جب والدہ بنتی ہے پھر اس کا عمل شروع ہوتا ہے ام بننے کا۔ پہلے والدہ بنتی ہے پھر ام بنتی ہے، اور ام جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ والدہ تو جو ہے وہ فطری ذمہ داری ہے، لیکن ام بننا اس کے بعد کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور والدہ اور ام میں آپ تقریباً اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسا کہ حضور نے کہا تھا رجعتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جاتے ہو۔ ایک عورت جب جنم دے دیتی ہے کسی کو تو یقیناً وہ جہاد کرتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ جہاد اکبر کرتی ہے، مسلسل اپنے بچے کے ساتھ لگی رہتی ہے، کئی سال تک اپنا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کو اس کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اسی لیے میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ الجنت تحت اقدام الامہات کا مطلب جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ اولاد کو سنانا نہیں ہے کہ تم ماں کی خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ لالچ نہیں دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو گے تو جنت پاؤ گے، کہیں بھی لالچ نہیں دیا ہے، کیونکہ والدین جیسی ہستی کے ساتھ بھی اگر خدمت آدمی لالچ میں کرے تو پھر لعنت ہے نا۔ بھائی سیدھی سادی بات ہے، جس والد نے جس والدہ نے میرے لیے سب کچھ کیا، اس کی خدمت پر بھی میں موٹیویٹ اس وقت ہوں گا جب مجھے انعام کا لالچ دیا جائے گا؟ نہیں، پھر یہ کیا چیز ہے؟ اولاد کو تو ہر حال میں یہ بات سمجھنی ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ان کے اوپر ہر حال میں ضروری ہے، لیکن یہ بات جو کہی گئی الجنت تحت اقدام الامہات ہے کیا؟ یہ دراصل ذمہ داری بتانا ہے ماں کی کہ تم وہ ہستی ہو جس کے قدموں میں، جس کے ٹھوکر میں جنت ہے۔
تم چاہو تو 10x10 کے روم کو جنت بنا سکتی ہو۔ جنت کس چڑیے کا نام ہے؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ محبت کا، سکون کا، ایک دوسرے کے تعاون کا، ایک دوسرے کی مزاج شناسی کا، صبر کا، ایک دوسرے کو برداشت کر لینے کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا، اس کا نام ہے جنت۔ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے سب کے گھرانے، ہم سب لوگ گھر والے ہیں، خاندان والے الحمدللہ، جہاں بھی عورتیں اپنا مزاج ویسا نہیں بناتی ہیں وہ گھر جنت کا نمونہ کبھی نہیں بنتا، وہ جہنم بنا رہتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے، اور کہا گیا کہ کوئی مشکل ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ماں جس کے اندر ممتا بھر کر رکھی گئی وہ چاہ لے تو جنت اس کے ٹھوکر میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اور باپ کو کہا گیا کہ تم جنت کے دروازہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ سب کچھ کرنے کے بعد، سردی گرمی ہر چیز برداشت کرنے کے بعد، اپنا سب کچھ تیاگ دینے کے بعد بھی وہ ٹوٹا پھوٹا ایک دروازہ بنا ہوا ہے جنت کا، جی نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہاری دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے ایک دروازہ اندر کو بھی فیس کرتا ہے، باہر کو بھی فیس کرتا ہے، ویسے باپ کی حیثیت ڈبل ذمہ داری کی ہے، وہ اندر کو بھی فیس کرے گا اور باہر کو بھی فیس کرے گا۔ یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، یہ اولاد کے لیے نہیں ہے۔ اولاد کو تو بس یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنی، ان کے کام آنا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ خدا کی توحید اور خدا کی نیابت کی علامت ہیں، اس لیے یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں ہیں، ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ ایسی چیزوں کو گواہ بنائیے، قرآن مجید جو کہتا ہے اس کی لامحدودیت کو محدودیت میں مت بدلیے۔ ان چیزوں کو گواہ بنا کے خدا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کا معنی مشقت کر سکتے ہیں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لیکن یہ مشقت ہے کیا؟ یہ مشقت جنم کیسے لیتی ہے؟ یہ مشقت دراصل وہی درد جگر سے جنم لیتی ہے۔ ایک ماں جو تکلیفیں سہتی ہے، درد ذہ اٹھاتی ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہارا جو درد ہو رہا ہے تم کو، یہ تم سے چھین لیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو کہے گی نہیں نہیں، یہ درد تو میری زندگی ہے، یہ درد تو میری زندگی ہے۔ مشقت جھیلنا بعد کی چیز ہے، دراصل وہ درد جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ممتا کا درد، وہ ہے اصل جو اس کی وجہ بن رہا ہے۔ اور میں نے جب کبد کا لفظ پڑھا تھا نا، ذہن میں فوراً کھٹکا تھا کہ کبد کا معنی جگر ہوتا ہے تو کبد کا معنی درد جگر ہوگا، اور میں نے ڈکشنری دیکھی تو درد جگر کا معنی آیا۔ اقبال کہتے نہیں ہیں خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ ایک باپ کی شفقت کبد کی وجہ سے، درد جگر کی وجہ سے۔ سوز ہستی نہ ہو تو ساز ہستی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوز ہی نے ساز کو زندہ کر رکھا ہے۔ اس دنیا کا پورا نظام، خاندان کا پورا نظام، آپس کی دوستی، آپس کی رشتہ داری، ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ، جماعتوں میں ایک دوسرے ارکان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ، یہ تعاون علی البر ولا تعاون علی الاثم والعدوان، یہ ساری چیزیں درد جگر کا نتیجہ ہیں۔ درد جگر ختم تو پھر مادیت آئے گی، اور مادیت کیا جہنم بپا کرتی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ پگھلنا اور شے ہے، جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام پروانے سے کیا ہوگا۔ یہی درد جگر ہے نا۔ جب فصل بہاراں آئی تھی گلشن میں، انہی ایام سے ہم یاروں میں لٹاتے پھرتے ہیں کچھ پھول غزل کے نام سے، ہم کھولے ہوئے ہیں غزلوں کی دکان، ٹوٹے ہوئے دل کے نام سے ہم چھلکائیں گے کتنے جام ابھی اس ایک شکستہ جام سے ہم، اور بجھنے کا خیال آتا ہی نہیں روشن جو ہوئے ایک شام سے ہم، تکلیف سلگنے ہی تک تھی جلتے ہیں بڑے آرام سے ہم۔ اس باپ سے پوچھئے جو جل رہا ہے اپنے بچے کے لیے، اس ماں سے پوچھئے تو وہ کہے گی کہ یہی زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے جیوں، یہی میری بندگی بھی ہے۔ کہتے ہیں نا، غالب کہتے ہیں نا کہ درد دوا بن جائے، کیا کہنا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ دوا، اس درد کو خدا نے دوا بنا دیا ہے، اور اسی وجہ سے ساری مشقتیں برداشت کی جا رہی ہیں، ساری پریشانیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ شعر پڑھا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، تو میں نے اس کو محض شاعرانہ خیال سمجھا تھا۔ آپ یقین کیجئے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ شاعرانہ خیال سمجھتے ہیں۔ شاعر بہت ساری باتیں کہہ کے گزر جاتا ہے اور کہتے ہیں شاعری ہے، شاعری نہیں ہے بزرگوں،
الہام ہے، خدا کی آیات کا ترجمہ ہے وہ۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ کبد رہے گا نا تو والد وما ولد کا سلسلہ چلے گا، والد وما ولد کا سلسلہ چلے گا تو اس ارض کو معمور رکھا جائے گا، آباد رکھا جائے گا۔ اسی کبد کے نتیجے میں گھاٹیاں پار کی جائیں گی، آگے جو آ رہا ہے نا فلق تحمل عقبہ، اسی درد جگر کے نتیجے میں گھاٹیاں پار ہوں گی۔ خیر خواہی امت درد جگر ہی ہے نا، الدین والنصیحہ، انسانیت کی فکر کرنا درد جگر ہی ہے نا۔ انسان غم جانا سے غم دوراں کا سفر طے کرتا ہے، پیغمبری کرتا ہے، درد جگر ہی ہے نا۔ جب حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا بهذا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ افسوس اور غم میں اور دکھ میں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا تم اپنے آپ کو پگھلا دو گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبری کا درد ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں تقدیر کائنات۔ نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، ساری چیزیں خون جگر، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ وہ درد جگر جس کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اسی درد جگر کے نتیجے میں اقتحام العقبہ ہوگا، بڑی بڑی گھاٹیاں سر کر لی جائیں گی، فک و رقبہ ہوگا۔ ہمارے اندر سوز ہے ہی نہیں، درد جگر ہے ہی نہیں، خیر خواہی امت ہے ہی نہیں، انسانیت ہے ہی نہیں، اور ہم پھنسی ہوئی گردنوں کو چھڑانے جائیں گے۔ کیوں چھڑانے جائیں گے؟ مارے جائیں وہ، ہمارا ذہن تو یہ بن کے رہے گا، فک و رقبہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں اطعام کریں گے یتیم و مساکین کو؟ ہم نہیں کر سکتے۔ درد جگر ناپید تو ہر چیز ناپید۔ اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کا جو مشن دیا گیا ہے وہ بھی کبد کی بنیاد پہ ہی ہے۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر سوز ہوگا نا تبھی ہم صبر پیدا کریں گے، تبھی ہم سوچیں گے، تبھی ہم معاف کریں گے، تبھی ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، تعلیم دیں گے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرو۔ مرحمہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں رحمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ میں رحمت کو حق کہتا ہوں، قرآن مجید جو دوسری جگہ کہا گیا نا والعصر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو صبر اور صبر تو مل گیا، لیکن ایک جگہ حق ہے، ایک جگہ مرحمہ ہے۔ بلد میں یہ مرحمہ اور حق ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہمارے دین کا اصل الاصول رحمت ہے، اس کی بنیاد رحمت ہے، اس کا مرکز رحمت ہے۔ بغیر رحمت کے ہمارا دین کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی اسلام کی؟ اگر رحمت نہیں تو اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ زحمت کے لیے، نفرت کے لیے قیصر و کسریٰ کم تھے کیا؟ خود قبائلی زندگی کم تھی کیا؟ دنیا میں جو لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا وہ کم تھا کیا؟ اگر اسلام بھی رحمت لے کر نہیں آیا، نظریہ امن لے کر نہیں آیا، اسلام کو خیر خواہی امت مطلوب نہیں ہے، اسلام انسانیت کے مفاد میں کام کرنے نہیں آیا ہے، تو کیا ضرورت ہے اسلام کی؟ اور میں نے ایک بہت پیاری بات پڑھی، مولانا عبید اللہ شندی علیہ رحمہ کا ترجمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور کو کہا گیا کہ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو 22ویں پارے میں ایک آیت ہے، دیکھیے کیا پیاری بات ہے، میں بہت دنوں تک لذت لیتا رہا اس کی۔ تو ایک آیت ہے 22ویں پارے میں سورہ سبا میں میرے خیال میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس نہ آیت آئے ہوئے ویقولون متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ آپ یقین کریں جب بھی ویقولون متی ھذا الوعد آتا تھا نا، میرے ذہن میں آتا تھا کہ یہ قیامت کا معاملہ ہے، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کیونکہ ایسے ہی ذہنوں میں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو جوڑ دیا اس سے، کہتے ہیں بھائی عالمی پیغمبر کب بن رہے ہو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ابھی تو مکے میں کوئی نہیں پوچھ رہا، بمشکل 2-4-10 ساتھی میسر آئے ہیں، کہتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے بشیر نذیر بنا کے بھیجے گئے، تو عالمی پیغمبر بننے کا عمل کب ہوگا؟ ویقولون متی ھذا الوعد، بنیں گے عالمی پیغمبر، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ اس کا وعدہ ہے نا، وعد غیر مکذوب، جس کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وقت آ رہا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، الحمدللہ مجھے پورا اس بات کا یقین ہے، ایک بات کا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر کے حیثیت سے تسلیم کر لیے جائیں گے اور ایک بالکل مبرہن ہو جائے گی یہ بات، لیکن ایک چیز کا خطرہ ہے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے اس صف میں ہو سکوں گا یا نہیں۔
یقین بھی ہے اور خطرہ بھی ہے۔ کیوں نہ ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں۔ اب وہ انسان کو جب یہ کہا گیا کہ تم کو درد جگر کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ جب نظام حیات اس طرح چل رہا ہے، جب معاملہ سوز اور درد و غم کا ہے، جب انسانوں کی آبادی کا مسئلہ ہے، تو تم میں سے کون ہے ایسا جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس پہ کسی کا زور نہ چلے گا، وہ کسی کے قابو میں نہ آ سکے گا؟ ارے اولاد ہے تو ماں باپ کے قابو میں آ جائے گا، ماں باپ ہیں تو اولاد کے قابو میں آ جائیں گے، ایک اوپر والے کے ماتحت نیچے والے اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے، ایک دوسرے کے قابو میں تم پھٹ سے آ جاؤ گے۔ کیوں؟ جب آپ اس سلسلے، ایک تو آپ یہ سوچ لیں سیدھا سیدھا کہ اللہ تعالیٰ سب کا قادر ہے، اس آیت سے سب سے پہلے ہمارا ذہن خدا پہ جاتا ہے، نو ڈاؤٹ، اور جانا چاہیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہ چلے گا؟ خدا کا زور تو چلے گا نا، لیکن خدا کا زور چلے گا اس بات کو مانتے ہوئے مزید آئیے نیچے کی طرف، یہاں بھی ایک دوسرے پر زور چل رہا ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ خلقناکم ازواجا، ہم نے تم کو ازواج میں پیدا کیا ہے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے، صرف میاں بیوی معنی نہیں ہوتا، زوج کا معنی ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے۔ تم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کی ضرورت رہے گی، تو کبھی بھی تم پہ کوئی بھی قادر ہو سکتا ہے، کوئی بھی غالب ہو سکتا ہے۔ میں جب سورہ ناس پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا، شاید میں نے ذکر کیا پہلے کبھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ہے نا، اللہ تعالیٰ رب ہے انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود ہے، تو 3 صفات کا ذکر ہے اور صرف ایک ہی شر ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اور وہاں آپ دیکھیے سورہ فلق میں صرف رب الفلق ایک صفت کہی گئی ہے اور شر کا ذکر 4 مرتبہ ہے، 4 شر ہیں، یعنی ایک شر عام ہے من شر ما خلق، اور پھر اس میں 3 شر خاص ہیں جو بہت ہی ڈینجر، بہت ہی خطرناک ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ وہاں پہ 4 بار شر کا ذکر ہے اور ایک ہی بار رب الفلق کہا گیا ہے، یہاں ایسا کون سا شر ہے جس کے لیے اللہ نے 3 صفات کا ذکر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ انتہائی خطرناک شر ہے۔ میرے بزرگوں، میں ابھی بہت ہی مختصر میں بتا دیتا ہوں، یہ نظریے کا شر ہے۔ انسان جب اندر سے چینج ہو جاتا ہے نا، باہر میں وہ کہیں بھی رہے، وہ آپ کا ہی آدمی رہے گا۔ اگر میں نے کسی انسان کو اندر سے چینج کر دیا اور اس کو ویسا بنا دیا جیسا میں چاہتا ہوں، تو پھر میں بالکل آرام سے رہوں گا، ایک دم بے فکر ہو کر، کیونکہ وہ آدمی امریکہ میں رہے، چاہے سعودی عرب میں، چاہے ہندوستان میں، وہ میرا ہی آدمی بن کے رہے گا۔ یہ نظریے کی تبدیلی ہے قل اعوذ برب الناس میں، خطرناک تبدیلی۔ اللہ نے 3 صفات کا ذکر کیا، رب الناس، انسانوں کا رب۔ یہاں سے میں نے ضرورت نکالی، انسان جو غلام بنتا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں، ابھی تک میرے مطالعے میں، میرے غور و فکر کرنے کے بعد جو بات آئی ہے وہ 3 ہی چیز آئی ہے، چوتھی چیز اگر کوئی ہو تو آپ ضرور اس کو انکلوڈ کریں، کہ دنیا میں 3 ہی چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کسی کی بندگی کرتا ہے، کسی کی غلامی کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہے رب الناس، یعنی انسان کسی کو اپنا رب بنا لیتا ہے عملی طور پہ، یعنی ضرورت پوری کرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ میری ضرورت اس سے پوری ہوگی، اس لیے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ ملک الناس، ملک یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے طاقت کی، انسان کسی کی طاقت کے خوف میں آ کر کے اس کا غلام بنتا ہے۔ الہ الناس، الہ معبود، یعنی محبت، خدا سے محبت، خدا کی عبادت کی جائے ایسے کہ جیسے کوئی آدمی اس کو پوجنے لگے، یہ بغیر محبت کے ممکن نہیں ہے نا، محبت کے بغیر ہی ہم سب لوگ بے لذت ہو کر کے عبادت کرتے رہتے ہیں، محبت نہیں ہے۔ الہ تو محبت کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی انسان غلام بنتا ہے کسی کا، وہ محبت کے چکر میں آ کر بنتا ہے۔ ضرورت، طاقت اور محبت، یہ تینوں چیزیں انسان کو غلام بناتی ہیں کسی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صفات کا ذکر کر کے کہا کہ اگر تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے۔ من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر طاقت کی بنیاد پہ تم خوف کھا رہے ہو تو خدا سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قل هو القادر علی کل شیء، وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ تمہارا ایمان نہیں رہا کیا؟ یقین سے خالی ہو گئے ہو کیا؟ اور اگر محبت کے چکر میں آ کر کسی کو غلام بن رہے ہو تو خدا سے زیادہ کون ہے جس سے محبت کرو؟ وہ تمہارا معبود ہے تو محبوب بھی تو اسے ہی ہونا چاہیے۔ انسان، اب آپ آئیے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ،
انسان کا کسی کے اوپر زور چلتا ہے کبھی اس بنیاد پہ کہ ہم نے کسی کی ضرورت پوری کر دی تو ہم اپنے بس میں اس کو کر لیتے ہیں، کبھی ہم طاقت کا خوف دلا کر اس انسان کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں یا ہم اس کے بس میں ہو جاتے ہیں، کبھی ہم محبت میں آ کر کے اس کے بس میں ہو جاتے ہیں یا اس کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ تم خطرے میں ہو، اس ہرن کی طرح رہو جو جنگل میں تو رہتی ہے مگر وہ دنیا بھر کے درندوں کے درمیان میں رہتی ہے وہ ہرن، اس انسان کی طرح بنو جو ہر وقت الرٹ رہتا ہو، ہوشیار رہتا ہو، خبردار رہتا ہو۔ کون سی چیز ایسی ہے، کون سی خواہشات ایسی ہیں جو تمہیں اپنا غلام بنا رہی ہیں، جو تم کو اپنے بس میں کر رہی ہیں اور خدا کے بس سے ہٹا رہی ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ سے، یہاں پہ ترجمہ کیا مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے، مال اڑا دیا۔ میں اس ترجمے سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کیونکہ اپنے یہاں اردو زبان میں اڑانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ایسے موقع پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا جس موقع پہ آپ کو افسوس ہو رہا ہو، غم ہو رہا ہو، یار میرا اتنا زیادہ مال خرچ ہو گیا، میں نے برباد کر دیا۔ وہاں پہ اڑا دیا نہیں خرچ کہتے، وہاں جہاں فخر ہوتا ہے، جہاں انسان تکبر سے کہتا ہے ارے چھوڑو میں نے تو بہت اڑا دیا ہے، تم کیا میرے سامنے بات کرو گے، یہاں پہ تو وہ اہلکت، میں نے برباد کر دیا، بہت سارا مال میں نے برباد کر دیا۔ اور لبدا، پے بپے، ایک تو کلیکٹیو انداز میں بھی ایک ساتھ بھی بہت بے تحاشا خرچ کیا اور پے بپے خرچ کرتا چلا گیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ باپ کرتا ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ یہ سلسلہ کلام جو چل رہا ہے آپ اس کے پس منظر میں دیکھیں گے نا، لیکن انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جتنا بھی خرچ کریں گے اپنے بچوں کے لیے ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، اور جب خدا کا کام کر رہے ہیں تو اجر کس کے ذمے ہے؟ لیکن انسان یہ کہتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے ماتحتوں پہ غصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ بہت سارا مال خرچ کر دیا اور تم ہو کے میرا نقصان کرتے جا رہے ہو۔ اہلکت مالا لبدا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ انسانوں نے دیکھا، رویے کو سمجھ رہے ہیں وہ کہ تم جو خرچ کر رہے ہو وہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہو، تم جو خرچ کر رہے ہو وہ دھونس جمانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تم جو خرچ کر رہے ہو وہ لوگوں کو بتانے کے لیے، شہرت کے لیے خرچ کر رہے ہو، یا تم واقعی خیرخواہی میں خرچ کر رہے ہو۔ یہ انسان بھی دیکھ رہے ہیں تمہارے رویے کو، اور اوپر بیٹھا ہوا جو عرش مالک کے کون و مکان ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم بعض دفعہ چیزیں ایسی کرتے ہو کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور خدا پر بھی تمہارا اتنا زیادہ وشواس نہیں، یقین نہیں ہے، تو الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ تم ان کو اپنی آنکھیں سمجھتے ہو۔ میرے بزرگوں، جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا نا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، جس اس کے بعد آئی نا تو میرے ذہن میں کھٹکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہم کو سنا رہے ہیں کہ تم کو دو آنکھیں دے دی، بڑی نعمت ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن خطرہ ہے۔ تم چاہے خلا میں چلے جاؤ، چاہے ملا میں رہو، چاہے پاتال میں جاؤ، یہ دونوں آنکھیں تو لے کر جاؤ گے نا۔ یہ ہیں تمہاری آنکھیں لیکن یہ خدا کے دو کیمرے ہیں، تم اپنے خلاف خود ثبوت جمع کر رہے ہو، یہ دونوں ریکارڈ کر رہی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہ علی ذلک لشہید، انسان اپنے اوپر تو خود اچھا گواہ ہے، وہ خود اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کا سامنے آ جائے گا۔ یہ تو ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، لیکن وہ کچھ بولے گا بھی نا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تو ہم نے کہا جو کچھ تم سوچ رہے ہو الٹا سیدھا، کیوں نہ اس کو زبان سے بھی ظاہر کرو، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ آڈیو ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، لیکن ہم نے انسان کو یہ سب ساری چیزیں جو میں نے نظام بنایا، یہ نظام جو بنایا زمین کا، میرے بزرگوں میرے خیال میں بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں جتنا بھی کر سکوں گا آنے والے اس میں ہفتے میں اس کے بعد ہی کروں گا، اس کے بعد کی آیات ہی کروں گا، تو جب تک آپ اجازت دیتے ہیں تب تک کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اور مارکہ خیر و شر برپا کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پورا ہم کو سسٹم دے کر بھیجا، خاندان دیا، پورا نظام دیا، اور ہر وہ چیز اویلیبل کرا دی جو چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دو عظیم راستوں کی رہنمائی کی، خیر و شر والے راستے کی رہنمائی کی۔ یہ تو ترجمے میں سب کے یہاں موجود ہے، میں نے بہت سارے ترجمے پڑھے اور تفسیریں بھی، لیکن میں نجد کو میں دونوں نجدین کہا نا، نجد کا ایک معنی خیر کا اگر عظیم راستہ ہے تو شر کا راستہ کوئی عظیم نہیں ہوتا،
اس لیے میں نجدین میں جیسے مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمٰن اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ نجدین میں دونوں راستے عظیم ہیں، اور وہ دونوں راستے کون سے ہیں؟ دونوں عظیم راستے خیر اور شر کے نہیں، بلکہ ایک سب سے عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا، جو واقعی نجد ہے، انتہائی اعلیٰ و بلند راستہ جس پہ چڑھنا اور چڑھ کر اترنا آسان نہیں ہوتا، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ مشکل راستہ پیغمبری کا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا۔ جو انسان پہلے والے نجد پر کامیاب ہو جائے گا وہ دوسرے والے نجد پر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لے گا کام۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جب ہم نے دونوں نجد دکھلا دیا ہے، سمجھا بھی دیا ہے، تو بڑے بڑے ایڈونچر کے شائقین پڑے ہوئے ہیں تمہارے یہاں، چاہتے ہیں کہ ہمالیہ پربت کو سر کریں، کسی کے بارے میں خبر سنتے ہیں کہ اس نے ہمالیہ کی چوٹی سر کر لی تو ان کے دل میں بھی ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش میں بھی کچھ کر کے دکھلاتا۔ کر کے دکھاؤ نا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس عقبہ کو پار کر کے دکھاؤ۔ کیا تو تھا صحابہ کرام نے بیعت عقبہ اولیٰ و بیعت عقبہ ثانیہ میں، جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائی تھی نا، وہ عقبہ ہی پار کر رہے تھے۔ لوگوں نے تو دیکھا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یہ تو دراصل عرش پہ رکھ رہے ہیں ہاتھ۔ اس بلندی کا ادراک کون کر سکے گا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور سچی بات یہ ہے، یہ انداز ایسا ہی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، سچی بات یہ ہے کہ تمہیں بتائے بھی تو کون کہ عقبہ ہے کیا، خدا ہی بتائے گا۔ فک رقبہ، تقریباً 10-12 تفسیروں میں نے یہ بات پڑھی فک رقبہ کے ترجمے میں کہ اس کا معنی غلام آزاد کرنا ہے، سب نے پڑھی۔ اس کا معنی کسی قرضدار کے قرضے کو ادا کرنا ہے، سب نے پڑھی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے، ساتھ میں شامل کیا ہے کہ اگر اسیر لوگ ہیں، قیدی ہیں، تو ان کو آزاد کرنا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی چاہیے تھی جو میں نے نہیں دیکھی ابھی تک کسی تفسیر میں، وہ یہ ہے میرے بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا رسول یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ میرا رسول وہ زنجیریں، وہ بیڑیاں اکھاڑتا ہے، وہ زنجیریں ہٹاتا اور توڑتا ہے جو امتوں پہ ان کے مذہبی پیشواؤں نے لگا دی ہیں اور ان کو بند کر رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے ان بیڑیوں میں، تو وہاں پہ فک رقبہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی فک رقبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کار پیغمبری ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، ہم کو یہ سمجھا دیا، مسلمانوں کو بے عمل کرنے میں اس عقیدے کا تو سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ مسلمان خاندان میں تم پیدا ہو گئے، کبھی سمجھا نہیں تم نے لا الہ الا اللہ بول دیا جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ مار کھا کے جاؤ، اولاد کھا کے۔ اس عقیدے نے ایسی بدعملی پیدا کی ہے کیونکہ اطمینان ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر مزید کریلا پہ نیم چڑھا، کبھی غوث اعظم بخشوا دے رہے ہیں، کبھی رسول اللہ بخشوا دے رہے ہیں، کبھی کوئی اور شفاعت کر جا رہا ہے، کبھی ایک حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ 7 لوگوں کی شفاعت کر دیتے ہیں۔ تو جب اتنا زیادہ آسان ہے تو پھر کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، شاعرانہ بڑھ ہے، شاعرانہ بڑھ۔ فک رقبہ، گردنیں آزاد کرانا۔ آج مسلمانوں میں نہیں ہے، گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، مسلک پرستی میں، جماعت پرستی میں، ذات پات کے چکر میں آ کر، رسوم و رواج میں، خاندانی باطل جو چیزیں چل رہی ہیں، عقائد و نظریات، ان میں کتنی گردنیں جکڑی ہوئی ہیں۔ ان گردنوں کو چھوڑانا، ان گردنوں کو آزاد کروانا، یہ پورا ایک مشن ہے، یہ عقبہ کو پار کرنا ہے، اپنی نسل کو اس حقیقت کو سمجھانا بہت بڑا کام ہے میرے بزرگوں، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کے یہاں نصیحت کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان والوں کے ساتھ اعراض برتتے ہیں، اور اس میں تھوڑا شرم بھی ہوتی ہے، ایک فطری شرم بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ماں بال بچے، میاں بیوی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی، یہ وہ، ان سب لوگوں کو کیسے سمجھائیں۔ لیکن پیغمبری کے کام میں شرم نہیں ہے نا، پیغمبری کے کام میں شرم کو سب سے سائڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز کے لیے شرم کو لانا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فک رقبہ،
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. جب میں نے پہلی دفعہ طعام کا لفظ پڑھا نا دھیان سے غور و فکر سے، ایسے تو میں نے مدرسے میں پڑھ لیا، وہ پڑھنا نہ پڑھنا سب بیکار ہوتا ہے، لیکن جب میں نے دھیان سے پڑھا اور غور کیا، دیکھیے کچھ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے انسان کو. میں نے ایک بات کہی ابھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ ہم سماج کو دیکھیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، سماج کو دیکھیں. جب میں نے غور کیا قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا بیسک نیڈس، بنیادی ضروریات. بنیادی ضروریات میں آپ دیکھیے 5 چیزیں کم سے کم آتی ہیں: کھانا، کپڑا، گھر، علاج و معالجہ اور تعلیم. یہ 5 چیزیں کم سے کم آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کسی آیت میں یہ بات کہی ہے کہ تم تعلیم پر پیسے خرچ کرو، انفقوا علی العلم، علی الحصول علی التعلیم، علی کسب العلم؟ نہیں کہا. کہیں پر کہا کہ کسی بیمار کو کی بیماری پر خرچ کرو؟ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ کو صرف کھانا کھلانے کی فکر ہے، باقی چیزوں کی فکر نہیں ہے. کسی بے گھر کا گھر بنا دو، قرآن میں کہیں پہ کوئی آیت ہے؟ بتائیے آپ مجھے. ایک جگہ مشکل سے او کسوتہم ملتا ہے کپڑا پہنانے کی بات، وہ بھی کفارے کے طور پہ، صدقات اور زکوٰۃ کے ضمن میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کھانا کھلانے کی فکر ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں. طعام کا لفظ دراصل بنیادی ضروریات کا نمائندہ لفظ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انبیاء کرام کے بارے میں، انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے پیغمبر بن گئے ہیں کہ ان کو لیأکلون الطعام، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن دراصل میرے بزرگوں یہ ہے کہ ان کو انسانوں جیسی ضروریات لگتی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ کا چکر بھی لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، 10 طرح کا کام کرتے ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو قائم کرتے اور اللہ کے نازل شدہ کتاب کو قائم کرتے تو اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. اس کھاتے کا کیا مطلب ہے؟ کھاتے، ظاہر ہے کہ اس کھاتے کا مطلب کھاتے نہیں ہے. اس کھاتے کا مطلب ترقی کرتے، ان کی ساری ضروریات پوری ہوتی، ان کو تحفظ ملتا، ان کو ہر چیز حاصل ہوتی. طعام ایک بنیادی لفظ ہے بنیادی ضروریات کے لیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے سمجھا نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھیے میں مدرسے میں رہتا ہوں، یہ بھی ہمارے مدرسے میں رہتے ہیں بھائی. کسی بھی انسان کو آپ سمجھا دیجئے کہ ایسا ہے بھائی صاحب، کھانا کھلانے صرف اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں، اور بھی ضروریات ہیں انسان کی، لیکن وہ پہلے سے دماغ میں سوچ کے آیا ہے کہ بکرا کھلانا ہے. ہاں پہلے سے سوچ کے آیا ہوا. کل ایک صاحب، ایک دم زندہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہر جمعے کو وہ لاتے ہیں ایک ڈیگ کھانا ہمارے یہاں مدرسے میں. کل وہ کھانا بھی لے کر آئے اور ساتھ میں وہ چھوٹا چھوٹا سا وہ پیک ہوتا ہے نا آپ کے آم کا جو رہتا ہے، آم والا کیا بولتے ہیں اس کو، فروٹی. ہاں فروٹی ٹائپ کا وہ تھا، لیکن میرے خیال میں شاید وہ فلیور ہوگا چاکلیٹ کا، وہ تھا. لا کے انہوں نے سارے بچوں کو دیا. اب دیکھیے کیسا مزاج ہے. میں نے کہا کہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جو پیسے آپ نے اتنے سارے خرچ کیے تازہ پھل کھلا دیتے بچوں کو؟ ذرا نہیں یہ ہے ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھانے کے پینے کے لیے، کیا علاج ہے بتائیے آپ. سامنے سے الٹا مجھے کہہ رہے ہیں ارے آپ پی کے دیکھیے تو بہت صحیح چیز ہے، میں بھی پیتا ہوں، بہت صحیح چیز ہے، میں بھی پیتا ہوں. واللہ قرآن مجید سامنے ہے. سمجھا نہیں سکتے آپ، کیونکہ دین کے کانسیپٹ میں جب بنیادی تبدیلیاں ہو جائیں گی نا اور وہ شہرت عام اس کو مل جائے گی تو پھر لوگوں کا ذہن وہی ہو جائے گا. بکرے کے بغیر اللہ تعالیٰ خوشی نہیں ہوتے ہیں، چکن کے بغیر اللہ تعالیٰ خوشی نہیں ہوتے ہیں. اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ایک انسان کو کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے ہی سمجھ رکھا ہے کہ اس کو راشن کٹ دینا ہے، 4 کلو چاول، 2 کلو دال، 1 کلو تیل. آپ یقین کیجئے طعام میں وہ تمام معنی شامل ہیں. میں اس کے لیے بیسک نیڈز کا لفظ لیتا ہوں، بنیادی ضروریات، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں لیں گے تو پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کسی دوسری ضرورت کے لیے انسان کو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور مسغبہ والے دن، قحط والے دن. لیکن قحط والے دن میں ایک معنی تو اور ہے نا، وہ کھل کے آنا چاہیے. وہ معنی قحط والا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں ہوا، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے بینک بیلنس تھے، انہوں نے مدد کی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا کام تھا. لیکن ذی مسغبہ میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے، اس کے باوجود دوسروں کے لیے مر رہے ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے نا. علی حبہ ہے نا، علی حبہ،
اپنی چاہت ہے اس کے باوجود لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اگر ہمارے پاس 10 روپیہ ہے اور واقعی کوئی ضرورت مند سامنے ہمارے ہے، اس ٹائم میں اگر ہم یہ مست ہو کر اس جوش میں آ کر کہ میرا رب اتنی ساری ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں مخلوقات میں وہ میرا آقا مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی اس سعادت سے بہرور ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری پاکٹ میں 10 روپیہ ہے، لے بھائی میں تیری ضرورت پوری کرتا ہوں. اس جوش اور اس مستی کا کیا کہنا؟ اس مستی میں آ کر کام کر کیا جائے تو پھر کیا کہنے؟ اس عبادت کا الگ مزہ ہے، اس عبادت کی الگ حلاوت ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. اور ذا مقربہ کے لفظ سے ایک چیز اور کلیئر کر دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولو الارحام بھی کہا ہے، ذوی الارحام، اولو الارحام، اور اولو الاقربین یا الاقاربین، اقارب وغیرہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. یہ اقربین کا لفظ زیادہ وسیع معنی کا ہے، اس کے معنی رشتہ دار نہیں کیے جانے چاہیے، اس کا معنی رشتہ دار نہیں کیا جانا چاہیے، اس کا معنی کیا جانا چاہیے جو تم سے قریب ہیں. ایک سے ایک رشتہ داروں کو آپ دیکھیے گا وہ آپ سے بہت دور ہیں، ایک نمبر کے جفا شعار ہیں، ستم پیشہ ہیں، ستم ایجاد ہیں. اور آپ دیکھیے گا کوئی دوسرا آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا نگراں، آپ کا محافظ بنا ہوا ہے. جو تم سے قریب ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہارے دوست ہوں، تمہارے پڑوس کے لوگ ہوں، اقربین. واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. اللہ کے رسول نے 3 بار کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. کون؟ من یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہیں. اس لیے ذا مقربہ میں، اولو القربہ میں ہم کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی. میرے بزرگوں ابھی اس میں بہت ساری باتیں مجھے عرض کرنے کی ہیں، لیکن مجھے یہ بات پہلے سے پتہ تھی کہ میں ساری باتیں نہیں عرض کر سکوں گا. میری اتنی دیر تک آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، بہت بہت جزا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اس سننے کا، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ وہ مجھے جزا دے اس بولنے کا. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اسے دلوں میں